قابل قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو ایمان کی اچھی حالت میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کس طرح اس انسان کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتے ہیں، اور کس طرح اللہ اس کو حالات سے نکالتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے اہم چیز جو اعمال میں ہے، فرمایا کہ جو انسان کے بندے کے گناہوں کو معاف کرتی ہے وہ استغفار ہے۔ اور مصیبت کا آنا دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو آپ کے اوپر آزمائش ہے، یا آپ کسی جرم کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ پہ غصہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لغزش کی وجہ سے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یعنی دو وجوہات آ گئیں، ایک آزمائش ہے اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اور میرے گناہوں کی شامت ہے۔ یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں، اب ان دونوں چیزوں میں ہم کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ کیا جو گزشتہ غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ معاف کریں گے؟ تو فرمایا اللہ نے اس کو بھی بتا دیا، اور اگر آزمائش ہے تو اس آزمائش میں آپ نے کس طرح نکلنا ہے اللہ نے اس کو بھی بتا دیا۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب بندے کی انسان کو غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی ہونے میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا پاک دامن ہوں اور یہ ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں۔ ہر انسان خطا کار ہے، تو انسان کو جس وقت حالات آ جائیں یا حالات نہ بھی آئیں، اس شکل میں بھی یعنی کہ اس عمل کو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ کے اوپر حالات آ چکے، پریشانیاں آ چکی ہیں، سختیاں آ چکی ہیں، اور اس سختیوں میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے اور کس طرح اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ استغفار کرنے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس نے پہلے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، لیکن پھر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس معافی کے صلے میں اللہ اس تکلیف اور پریشانی سے اسے نکالتے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ معاف کر دیتے ہیں کہ تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے میرے بندو اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وانیبوا الی ربکم واسلموا، اور تسلیم کر لو، واسلموا لہ، اس قبل اس کے ان یاتیکم العذاب، کہ تمہارے اوپر عذاب آئے، ثم لا ینصرون، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو اب مدد کا طریقہ استغفار سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور معاف کرنے کے بعد اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی بھی بنا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام جس وقت اپنی قوم سے نکلتے ہیں تو قوم کو یہ کہا کہ تمہارے اوپر اب عذاب آنے لگا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہ بھیجا، تو اللہ نے اس واقعہ کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکلے ہیں تو نکلنے کے بعد پھر راستے میں نکلے تو قوم کیا کرنے لگی، آہ بزاری کرنے لگی اور توبہ استغفار کرنے لگی۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک سمندر تھا، ایک دریا تھا، اس کو عبور کرنا تھا۔ جب اس کو عبور کرنے لگے تو اللہ کی تقدیر کو اس طرح غالب آئی کہ یونس علیہ السلام کو اس دریا کے اندر ڈالنا پڑا۔ یعنی یونس علیہ السلام کو اس دریا میں وہ جو کشتی کے اندر لوگ تھے انہوں نے پھینک دیا۔ قرآن اندازی ہوئی تو قرآن اندازی پہ تینوں دفعہ ان کا نام نکلا، تو اس وقت یہ دستور تھا کہ اس قرآن اندازی ہوتی تھی، جس کا نام نکلتا، اگر اس طرح کا کوئی سفر کے دوران واقعہ پیش آ جاتا تو پھر اس آدمی کو دریا میں ڈالتے تھے۔ تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن نکلا تو تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو اس نام نکلنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب جب سمندر کے اندر ڈالا تو اللہ نے اس سمندر کے اندر ڈالنے کو اس طرح بیان کیا، وَظَنُّنِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ مصر کا پیغمبر غصے میں آ کے بھاگا اور گمان کرنے لگا کہ ہم اس پہ قادر نہیں ہوں گے، تو جب ہم نے اسے پکڑ لیا، فنادى فی الظلمات، اندھیروں میں، تو اندھیروں میں پکارنے لگا،
لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اب یہ ایک آیت ہے کہ جس میں یہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ غلطیاں تو میری ہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ یعنی اللہ آپ تو پاک ہیں، میں ہی غلط خطا کار تھا کہ اللہ ابھی آپ نے حکم نہیں بھیجا تھا، حکم نہ بھیجنے کی وجہ سے میں پہلے ہی کیا کر چکا، اپنی قوم سے نکل آیا۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو الحمدللہ جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے حکم دے دیا مچھلی کو کہ اے مچھلی جا تو اس کو باہر پھینکا۔ وہاں پہ آیتیں ہیں فنبذ بالعراء والسقیم، بس جب وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا، صحت بیمار تھا، وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے اس کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ یہاں پہ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یہ آیت کریمہ ایک استغفار ہے، استغفار پڑھنے سے سبب بننا شروع ہو گئے، اسباب بننا شروع ہو گئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر پھینک دیا، حالانکہ یہاں پہ ظاہری سبب کیا ہے، مچھلی کا پیٹ کا کاٹنا، اور پھر جو ہے جسم کے اندر سے ایک انسان کو جال پھینک کے باہر نکالنا، یعنی جال پھینکنا، جسم کاٹنا مچھلی کا، اور پھر جال کے ذریعے سے مچھلی کو پکڑنا اور پکڑ کے باہر نکال کے پھر مچھلی کے پیٹ کو کاٹ کے تو پھر ایک انسان کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قابل قدر ساتھیوں، نہ تو پیٹ کاٹا گیا، نہ تو جال پھینکا گیا، تو انہوں نے یہ عمل کیا، اور یہ کیا ہے، استغفار ہے، آیت کریمہ کے نام سے یہ مشہور ہے۔ لیکن اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کیا استغفار، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے دو سبب پیدا کر دیے، باہر پھینکا، باہر پھینکنے کے بعد اللہ نے دو سبب اور پیدا کیے، فنبذ بالعراء والسقیم، یہ بیمار ہو چکے تھے تو اللہ نے کدو کی بیل اگائی، وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، تو کدو کی بیل میں انہوں نے کدو کے پتوں کے سائے کے نیچے اپنے آپ کو ڈھانپا کہ سورج کی روشنی پڑنے سے آپ کے جسم اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو برداشت کر سکیں، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم لاغر کمزور ہو چکا۔ پھر اللہ نے ساتھ کدو لگائے کہ کدو غذا بنی اور کدو کے پتے چھت بنے۔ اب یہ جو سبب بن رہا ہے نا کہ انسان کی بھلائی کے لیے آگے راستہ نکل رہا ہے، وہ ایک عمل اللہ نے بتایا کہ جب تم اس طرح کرو گے نا تو اللہ اسی طرح کریں گے جس طرح کہ ہم نے پیغمبر کے ساتھ کیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، بس ہم نے اس پیغمبر کی پکار کو سنا اور غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھیں، یعنی جب بھی کوئی انسان کسی حالات میں پھنس جائے تو اس آیت کریمہ کو یا کوئی بھی استغفار اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، تو الحمدللہ کیا ہوگا کہ جس طرح ہی یہ استغفار پڑھنا شروع کرے گا تو الحمدللہ اللہ اس کو اس حالات سے نکالیں گے۔ یہاں پہ تو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، لیکن انسان مختلف حالات میں پھنسا ہوتا ہے، جناب رزق کی اس میں تنگیوں میں پھنسا ہوتا ہے، بیماریوں میں پھنسا ہوتا ہے، اور جو ہے اسی طرح اور پریشانیاں انسان کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو جیسے یہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ جس طرح ہم نے پیغمبر کو نجات دی ہے اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ قابل قدر ساتھیوں، اگر آپ یہ نہیں پڑھتے، یہ عمل نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ نے یہاں پہ دھمکی دی ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ اگر یونس یہ تسبیح نہ پڑھتے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، ہم اس کو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ اب یہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان اس صفت پہ نہیں آئے گا تو حالات نہیں بدلیں گے، توبہ کرنی ہے، استغفار کا وظیفہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ یعنی جب بھی آپ کے اوپر حالات آ چکے ہیں تو حالات آنے پہ آپ نے توبہ کا وظیفہ، استغفار کا وظیفہ اپنے اوپر لاگو کر لینا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ استغفار کو آپ دن رات میں 1000 دفعہ لے جائیں، اگر زیادہ نہیں کر سکتے 313 کا تو معمول بنا لیں۔ عام حالات میں انسان جس طرح زندگی گزار رہا ہے اس میں تو 313 کا وظیفہ تو معمول بنائیں کہ اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر جب حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو اس میں آپ 1000 تک لے جائیں، 500 تک لے جائیں، اگر زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ کر لیں، تو انشاءاللہ اس کے کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ ان وعد اللہ حق، خبردارو لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیں گے جس طرح ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی ہے۔ تو شرط کیا ہے کہ اس وظیفے کو کیا جائے، یعنی آیت کریمہ ہے یا کوئی بھی استغفار ہے، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کوئی اور وظیفہ جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ یہ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو حل کرے گا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا ہے قوم اپنے رب کے سامنے
سامنے استغفار کرو تو اللہ تمہیں کیا کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں مال اور اولاد سے مالا مال کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مال کا وعدہ، اولاد کا وعدہ ہے، اور پھر وافر مقدار میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رزق کی وسعت کر دیں گے اور ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے آپ کو نجات دیں گے۔ تو ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ اس وظیفے کو اپنا مقصود بنائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جس ساتھی نے، جس میں میرے بھائی اور بہن نے اس وظیفے کو اپنا مقصود بنایا، آپ ضرور اس سے اتنا فائدہ اٹھائیں گے کہ اتنا بڑا فائدہ آپ کو کسی عمل سے نہیں ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ آئندہ ویڈیو آنے والی میری آپ تک پہنچتی رہے، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور لائک بھی کر لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔